اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت القبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ، اور رمضان سے رمضان تک، یعنی 5 نمازیں، فجر سے لے کر ظہر اس کے درمیان، ظہر سے لے کر عصر اس کا درمیان، عصر سے مغرب اس کا درمیان، مغرب سے عشاء اس کا درمیان، کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مکفرات لما بینہن، ان سے انسان کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اذا اجتنبت القبائر، شرط یہ ہے کہ جب کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، بڑے گناہ کا مرتکب و ارتکاب نہ کرے۔ تو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، ایک نماز دوسری نماز، دونوں درمیان کی نماز کے جو گناہ ہے وہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کسی نے فجر پڑھی، فجر کے بعد ظہر پڑھی، اب ظہر کے درمیان، فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان کے جو اس کے صغیرہ گناہ ہو جائیں گے، اللہ اس کو ان 2 نمازوں کی برکت سے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ ظہر اور عصر کے درمیان بھی یہی ہے، عصر مغرب اور عشاء میں بھی یہی ہے۔ اسی طرح ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کسی نے 5 وقت کی توفیق نہیں ہوئی، بد نصیب ہے وہ انسان کہ نماز جیسی اہم چیز اگر انسان کی زندگی سے غائب ہے تو یہ بہت ہی فکر کی بات ہے، بہت ہی فکر کی بات ہے، کیونکہ نماز جو ہے اس کو مفتاح جنت کہا گیا ہے، جنت کی کنجی کہا گیا۔ خیر الاعمال، اعمال میں، عمل میں سب سے افضل چیز نماز۔ قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا، نماز۔ اور پھر نماز بھائی چیز ایسی ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے، اللہ کے مقبول ترین بندے کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، چوزن من۔
جن کی پاکیزگی میں، جن کی طہارت کے اندر، جن کے تقوی کے اندر اللہ کے یہاں قرب کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. تو انبیاء اگر کسی چیز کی تاکید کریں گے، وہ بھی اپنے گھر والوں کو، امت کو تو کی ہے، لیکن اگر کسی چیز کی تاکید وہ اپنی فیملی کو کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز کیا ہے، بہت ہی اہم ہے، اس کا بڑا اہتمام ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا. کیا دعا مانگ رہے ہیں بھائی؟ ایک باپ ہوگا اپنے اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے دعا مانگے گا تو کیا دعا مانگے گا کہ بھائی وہ خوش رہے، یعنی ان کو اچھی قسم کی جو چیز اس کی نظر میں اہم ہوگی، جو چیز اس آدمی کی نظر میں اہم ہوگی، اس اہم چیز کی دعا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اولاد کے لیے مانگے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن نے نقل کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کیونکہ نماز ان کی نگاہ میں سب سے اہم تھی کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے. اور قرآن ان کی تعریف کیوں کر رہا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. قرآن نے ان کی تعریف کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید فرماتے تھے، نماز کا حکم فرماتے تھے، زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے. تو یہ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے قرآن. کیوں تعریف کر رہا ہے کہ وہ اپنے اہل کو کیا دیتے تھے؟ نماز کی تعلیم، نماز کا حکم فرماتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. حضرت موسیٰ تمام یہ دیکھیے باری باری انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرما رہے ہیں کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، نماز میرا ذکر ہے. حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کا قول، ان کی نصیحت قرآن نے نقل فرمائی. بڑے حکیم حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا قرآن کے اندر. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف. اے میرے بیٹے نماز کی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو بھائی بتانا یہ مقصود ہے. اچھا لقمان علیہ السلام ان کے متعلق جو ہے حضرت مولانا احمد سعید صاحب دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حضرت لقمان علیہ السلام کا، حضرت لقمان حکیم کا ایک عجیب قول نقل فرمایا ہے کہ حضرت لقمان حکیم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 انبیاء کی خدمت کی. میں نے 4000 انبیاء کی خدمت کی، ان کی خدمت میں رہا، ان کی صحبت میں رہا، ان کی تعلیمات کو دیکھا، سنا، جمع کیا. تو کہا کہ میں نے ان تمام تعلیمات کو جمع کرنے کے بعد، سننے کے بعد، ایز اے کنکلوژن اور ایز اے خلاصہ میں نے جمع کیا تو مجھے 8 باتیں معلوم ہوئی. مجھے کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ 8 باتیں. میں نے خلاصے کے طور پر میں نے اس کو جمع کیا. کہا کہ سب سے پہلی چیز جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ، سب سے پہلی بات
کہا کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. سب سے پہلی بات جو مجھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے معلوم ہوئی، ان کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو. اور میں نے بتایا کہ جیسے نماز جو ہے اتنی اہم عبادت ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے گھر والوں کو اس کی تاکید فرمائی، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. بلکہ قرآن کریم کی آیت سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت کے لیے، عبادت بنا ہے عبدیت سے، سرویٹیوڈ. عبدیت کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کرے، اپنی ہیوملٹی کو ظاہر کرے، اپنی پستی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے، کمزوری کو اس کے سامنے ظاہر کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کس کا نام ہے؟ ہیوملٹی کا، سرویٹیوڈ کا، عبدیت کا نام ہے. اب انسان، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس کے اوپر غور کرے، اس کے اوپر دیکھے کہ جتنی بھی عبادات ہے اس میں سب سے زیادہ عبدیت اگر کسی چیز میں پائی جاتی ہے تو نماز میں پائی جاتی ہے. دوسری عبادات ہے لیکن وہ بالذات عبادات نہیں ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہم کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد اصلی اگر کسی عبادت کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ نماز میں پایا جاتا ہے. دیکھیے روزے کو لے لیجیے. روزہ نام ہے کھانے پینے سے رکنے کا، نفسانی خواہشات سے بچنے کا. تو روزے میں ایک چیز بچنا پایا جاتا ہے. انسان غنی ہو گیا، مستغنی ہو گیا کھانے پینے سے بچنا. تو بھائی کھانے پینے سے بچنا، اس میں کوئی ہیوملیشن تو نہیں پائی جاتی ہے نا، کوئی عبدیت تو نہیں پائی جاتی، بلکہ کھانے پینے سے رکنا، بچنا، خواہشات سے بچنا، یہ تو اللہ کی صفت ہے. تو یہ اللہ کی صفت کے ساتھ مشابہت ہے، تو اس میں عبدیت نہیں ہے. یہ تو ایک اچھی چیز ہے. یہ تو کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. پھر زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس میں مال کو خرچ کرنا پایا جاتا ہے. انسان مال خرچ کرتا ہے، دیتا ہے. تو بھائی دینا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. یہ تو اللہ کی صفت کے ساتھ مشابہت ہے. اس میں کوئی عبدیت تو نہیں، اس میں کوئی ہیوملیشن تو نہیں پائی جاتی. سچ بولنا عبادت ہے، تو سچ بولنا اللہ کی صفت ہے. جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں، اچھے اچھے اعمال ہیں، وہ عبادات ہے. کیوں عبادات ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب فرماتے ہیں اگر کامل درجے کی عبدیت، اسی لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ساری چیزیں ہیں، اللہ کے دربار میں ساری چیزیں ہیں، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، سب کچھ اس کے پاس، کہ وہاں ایک ہی چیز نہیں ہے. اللہ کے یہاں ایک ہی چیز نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ عبدیت. اللہ کے یہاں جلال ہے، تکبر ہے، شان ہے، عزت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے. وہاں ذلت، عبدیت کوئی چیز نہیں. اور جو چیز مارکیٹ کے اندر کیا ہوتی ہے بھائی؟ دستیاب نہیں ہوتی ہے. مارکیٹ کے اندر جو چیز کم ملتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. جو چیزیں یہاں کم آتی ہیں اس کا مشاہدہ ہوگا، ہم اس کو بارہا اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ملک میں نہیں ہوتی ہے، یا کہ دوسرے ملکوں سے آتی ہے، یا اس کی سیزن نہیں ہے، یا مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. وہ بیچ میں آپ کو وہ مدینہ شریف، جو مکہ شریف سے وہ زمزم آنا بند ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا.
بہت ہی لمیٹڈ کر دیے تھے، ریسٹرکشن انہوں نے لگا دیا تھا، تو لوگ زمزم کی پرائز کتنی لے رہے تھے نا بھائی، کیونکہ ملتے ہی نہیں تھے. اور یہاں تک لوگوں نے وہ ٹاپ واٹر بھی بھر کے لوگوں کو پلایا ہے، وہ زمزم کا لیبل لگا کے لوگوں کو پلایا. اور یہ مسلمان ہے نا، یہاں اصل مسلمان پیسہ دے دے گا کیونکہ اس کی عقیدت ہے. وہ پانی نہیں دیکھے گا، اس کی عقیدت زمزم کے ساتھ لگی ہوئی کہ یہ مبارک، یہ نام پر وہ پیسے دے دے گا، وہ خرچ کرنے میں ہچکچائے گا نہیں. تو وہاں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی ہے یا کم دستیاب ہوتی ہے، اس کی ویلیو بھی ہائی ہوتی ہے. تو اللہ کے دربار میں سویٹیوڈ، عبدیت، ہیوملج کو یہ چیزیں ہے ہی نہیں. تو جب انسان یہ چیز لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کے یہاں یہ بڑا مقبول ہے. اور یہ چیز پائی جاتی ہے کہاں پر؟ نماز میں. یہ چیز کہاں پائی جاتی ہے؟ نماز میں. بلکہ اس سے بھی اگر ہم آگے بڑھیں، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں کہ تمام عبادتیں اللہ نے نماز میں جمع کر دی ہے. اللہ رب العزت نے تمام عبادتوں کو کہاں جمع کر دیا ہے؟ نماز میں جمع کر دیا ہے. دیکھیں، بس فرماتے ہیں کہ روزے کو لے لیجیے. روزہ نام ہے کھانے پینے سے بچنا، خواہشات سے بچنا، خواہشات سے رکنا، یہ ہے روزہ. حضرت فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، کیا نماز میں کھا سکتا ہے؟ نماز میں پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا. اپنی نگاہ کو ادھر ادھر گھما سکتا ہے؟ غلط چیز دیکھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے روزے کو نماز میں جمع کر دیا. روزے کو کہاں جمع کر دیا؟ نماز میں. تو یعنی روزے کا خلاصہ کہاں پر آ گیا؟ نماز میں آ گیا. چلو زکوٰۃ کو لے لو. زکوٰۃ کہنے کہ مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. صدقات اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا نام ہے. تو اب مالی عبادت کو اللہ نے نماز میں کیسے جمع کیا؟ حضرت والا فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے، یہ ہمارے علماء دیوبند کے علوم کو دیکھیا. فرمایا کہ نماز میں انسان کا سطر چھپانا فرض ہے نا. نماز میں سطر کا چھپانا، ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر کا چھپانا فرض ہے. اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی آپ کی. تو فرمایا کہ اب انسان بالغ ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو کہا کہ اتنے کپڑے لینا، اگر اس کے پاس پیسے ہے تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے جس سے اس کا سطر چھپ سکے. تو یہ پیسے خرچ کرنا پایا گیا. بھائی ہم نماز میں آتے ہیں تو کیا بغیر کپڑے کے آتے ہیں؟ کپڑے کے ساتھ آتے ہیں نا. تو یہ کپڑے ہم نے خریدے ہیں نا، تو اس کے پیسے لگے ہیں نا. تو کہا کہ مال خرچ کرنا پایا گیا. تو بدن چھپا کر آ رہے ہیں تو مال خرچ کیا ہے، تبھی تو بدن چھپایا ہے ہم نے. تو مال خرچ کرنا پایا گیا. تو کہا کہ زکوٰۃ کو بھی اللہ نے اس میں جمع کر دیا کہ مال خرچ کرنا. زکوٰۃ کا خلاصہ ہے مال خرچ کرنا، تو یہ مال خرچ کرنا بھی پایا گیا. فرمایا کہ نماز میں حج بھی موجود ہے. نماز میں حج بھی موجود ہے. حج کیا ہے؟ بیت اللہ کی تعظیم کا نام حج. بیت اللہ کے اکرام کا نام حج ہے. بیت اللہ کے طواف کا نام حج ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ بیت اللہ کی طرف چہرہ نہ کرے. وہ بیت اللہ کی طرف چہرہ نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ گاڑی میں ہو، اونٹ پر ہو، پلین میں ہو، ٹرین میں ہو، کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اس کے لیے بیت اللہ کی طرف توجہ کرنا، اس کا چہرہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی.
تو کہا کہ حج بھی موجود ہے، بلکہ اس کے اندر اعتکاف بھی موجود ہے. بس فرماتے ہیں کہ اعتکاف بھی موجود ہے، نماز ہی کے اندر موجود ہے. یعنی اللہ نے اتنی جامع عبادت بنائی ہے کہ ساری عبادتوں کو اس میں جمع کر دیا ہے. پھر کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کہ نماز پڑھ لے پھر کہا کہ اب تو ساری نماز ہم نے مربع بنا لیا ہے نہیں، وہ کھجور پاک اور کیا کہتے ہیں، تو اب سارا اس میں آ گیا اب جامع. نہیں، وہ ایک آدمی تھے، وہ اس کو مالدار آدمی تھا، تو اس کو کسی نے ترغیب دی کہ بھائی نماز اللہ نے اتنا مال دیا ہے، حج کے لیے جاؤ، حج کے لیے جاؤ، حج کے لیے جاؤ. حج کرے گا کیا ملے گا؟ تو کہا کہ وہاں ایک نماز پر 1,00,000 کی نماز کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 نماز کی ثواب ملتا ہے. تو وہ جتنے دن حج گیا تو وہ حساب لگاتا رہا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی. وہ آنے کے بعد پھر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کہا کہ میں تو ایڈوانس میں سب ایڈوانس، یعنی 10 پڑھی ہے تو 10 تو میں ویسے ہی پوری کر کے آیا ہوں، تو ابھی آگے 10,00,000 میری اللہ کے یہاں جمع ہے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ جہالت ہے، یہ سب کیا ہے؟ جہالت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو کہ اب حضرت تھانوی نے کہا کہ ساری عبادت اس میں آ گئی تو اب چھٹی نہیں. یعنی بتا دیں کہ اتنی جامع ترین عبادت ہے. اعتکاف نام ہے، انسان مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہر جائے. جب اعتکاف کی نیت سے وہ مسجد میں آ گیا تو اب شرعی ضرورت یا طبعی ضرورت کے بغیر وہ مسجد سے نکل نہیں سکتا. شرعی ضرورت ہوگی یا طبعی ضرورت ہوگی، اس کی کوئی نیچر ضرورت ہوگی. حضرت فرماتے ہیں کہ انسان نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، انسان نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا تو اب نماز سے شرعی ضرورت یا طبعی ضرورت کے بغیر وہ نکل سکتا نہیں. طبعی ضرورت پہ مثلا استنجے کا تقاضا ہو گیا تو یہ اس کی طبعی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. یا کوئی شرعی ضرورت پیش آ گئی، نعوذ باللہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا مسجد میں، کوئی آگ لگ گئی نعوذ باللہ، تو پھر نکلنا پڑے گا. تو شرعی اور طبعی ضرورت کے بغیر. اور جس طرح معتکف ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا، وہ مسجد کی چہار دیواری میں رہتا ہے، تو نماز والا اپنی نماز سے نہیں نکل سکتا. اعتکاف بھی موجود ہے. فرمایا کہ اس کے اندر قربانی بھی موجود ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ قربانی بھی موجود ہے. انسان قربانی کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی عظمت اور کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اس کی عظمت کے لیے کیا کرتا ہے؟ جانور کو ذبح کرتا ہے. تو کہا کہ انسان کی جو نماز کے اندر جو ہیئت ہے، اس کی جو پوزیشن ہے، جس طرح سے وہ کھڑا رہتا ہے، وہ کیا چیز بتا رہی ہے؟ اللہ کی عظمت ہی تو بتا رہی ہے. وہ ایک غلام کی طرح کھڑا ہے، اپنی گردن کو جھکائے ہوئے، اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے، گویا کہ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے. وہ رکوع کر رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے. تو کہا کہ قربانی کی شان بھی اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو جمع کر دیا. پھر یہی نہیں، عبادت کی الگ الگ فارمیٹس ہیں نا، الگ الگ قسمیں ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ عبادت کی الگ الگ قسمیں ہیں. بعض عبادتیں فرض ہیں، بعض واجب ہیں، وتر واجب ہے. بعض عبادت سنت ہے، سنت موقدہ ہے. بعض عبادت سنت غیر موقدہ ہے. بعض مستحب ہے، بعض مندوب ہے. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی تمام قسموں کو نماز میں جمع کر دیا. 4 رکعت میں فرض بھی ہے، 6 فرض ہے، اس کے اندر سنت بھی ہے، واجب بھی ہے. تقریباً 14 واجبات ہیں نماز کے اندر. سنتیں علماء نے تقریباً 52 سنتیں کاؤنٹ کی ہے، جو اس میں زیادہ تر اس میں سنت موقدہ ہے. کچھ سنتیں غیر موقدہ ہے، مستحبات بھی ہیں نماز کے اندر، تقریباً 6 یا 7 مستحب بھی ہیں. تو عبادت کے جتنے فارمیٹس تھے وہ اللہ نے سب کہاں جمع کر دیے؟ نماز میں. ایک 4 رکعت میں، ایک 3 رکعت میں، ایک 2 رکعت میں. اس میں فرض بھی آ جائے گا،
اس میں واجبات بھی آ جائیں گے، اس میں سنن بھی آ جائیں گے، اس میں مستحب بھی آ جائیں گے اور مندوب بھی آ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اس کو اتنا جامع بنایا کہ عبادت کا ایک فارمیٹ ہے ذکر۔ ایک فارمیٹ کیا ہے؟ ذکر ہے نا۔ اللہ نے ذکر کو بھی نماز میں جمع کر دیا۔ پھر ذکر کی الگ الگ قسمیں، پھر ذکر کی کیا ہے؟ الگ الگ قسمیں۔ ذکر تسبیحات کا نام بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے انسان، الحمدللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، استغفر اللہ پڑھے، تو یہ بھی ذکر۔ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو یہ بھی ذکر۔ تو ذکر کی جتنی قسمیں تھی، استغفار تھا، درود شریف پڑھنا، یہ بھی ذکر۔ تو ذکر کی جتنی قسمیں تھی اللہ تعالیٰ نے سب کو کہاں جمع کر دیا؟ نماز میں جمع کر دیا۔ تسبیحات بھی ہے اس کے اندر، اس میں درود شریف بھی ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اس میں اللہ اکبر بھی ہے، ساری چیزیں، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، انسان جو ہے، انسان کو عقل دی، تو انسان کے پاس عقل ہے، تو انسان نے عقل کے ذریعے نبی کی تعلیمات کو اپنایا اور اس نے نماز کا طریقہ جانا۔ لیکن بعض مخلوقات وہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، تو جینیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نماز کو رکھ دیا۔ ہر مخلوق کی اپنی عبادت، ان کی عبادت کا طریقہ، ان کی نماز کا طریقہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت میں لگایا ہے، تو اور ان کی عبادت کیا ہے؟ ان کی عبادت کے مختلف طریقے۔ کوئی رکوع میں ہے، وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، کوئی قیام میں ہے، قیامت تک وہ قیام میں رہے گا، کوئی سجدے میں ہے، وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ تو فرشتوں کی عبادت کی جتنی نوعیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو کہاں جمع کر دیا؟ نماز میں جمع کر دیا۔ فرشتوں کا رکوع بھی ہے، فرشتوں کا سجدہ بھی ہے، فرشتوں کا قیام بھی ہے، اور سب کچھ اللہ نے نماز میں جمع کر دیا۔ پھر یہی نہیں، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کل قد علم صلاتہ، تمام لوگوں نے اپنی نماز اور اپنی تسبیحات کو جان لیا۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ پرندہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، چرند جانور اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ قعدے میں بیٹھے ہوئے، وہ اسی طرح عبادت میں مشغول ہے۔ درخت جو ہے وہ قیام کے اندر کھڑے ہیں، جو جانور ہیں اپنے پیروں پر چلنے والے وہ رکوع کے اندر ہے، اور وہ جانور جو زمین کے اوپر رینگتے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ سجدے میں ہیں۔ تو تمام جانوروں کی عبادت کو اللہ نے کہاں جمع کر دیا؟ نماز کے اندر۔ تو یہ جامع ترین عبادت، تمام مخلوق، تمام عبادات کو جمع کیا، پھر تمام مخلوق کے عبادت کے طریقے کو بھی اللہ نے کہاں جمع کر دیا؟ تو یہ چیز اتنی اہم ہے۔ تقریباً قرآن نے 30 جگہ کے اوپر قرآن میں نماز کے قائم کرنے کا ذکر ہے۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز قائم کرنا الگ ہے بھائی۔ نماز قائم کرنا الگ ہے، نماز پڑھنا الگ ہے۔ قرآن اقیم الصلاۃ، قرآن قائم کرنے کا حکم دے کہ قائم کرنا یہ ہے کہ سنت، مستحبات، واجبات، فرائض، ان تمام کا لحاظ کرتے ہوئے باجماعت نماز ادا کرے۔ تو یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ ایک نماز کی ظاہری شکل ہے، ایک نماز کی کیا ہے؟ باطنی شکل ہے۔ ایک نماز کی ظاہری شکل ہے، تو جس طرح نماز کی ظاہری شکل کا درست ہونا ضروری ہے۔ ظاہری شکل کیا مطلب؟ عامةً لوگوں کی جو کوتاہی ہوتی ہے نماز میں، وہ 4 جگہوں کے اوپر ہوتی ہے: رکوع میں، سجدے میں، قومہ میں اور جلسہ میں۔ یہ 4 جگہ۔ رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کیا، قیام کے اندر صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوا، سجدے میں جلسے میں برابر بیٹھا نہیں ہوا، جلدی سے سجدے میں چلا گیا، یہ عام ہے۔ تو یہ سب ظاہری شکلیں ہیں۔
تو جس طرح نماز کی ظاہری شکل کو درست کرنا ضروری ہے، نماز کی باطنی شکل کو درست کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک نماز کا ظاہر ہے، ایک نماز کا باطن ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے جو 4000 انبیاء کی صحبت سے جو باتیں سیکھی، 8 باتیں، اور 8 باتوں میں سے جو پہلی بات انہوں نے بتائی، کہا کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نماز کے باطن کے ساتھ ہے۔ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا کیا مطلب؟ بھائی ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کو بہت سے مرتبہ بے اختیار، جس پر انسان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، خیالات آتے رہتے ہیں نماز میں، تو بھائی اس پر انسان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ جو بے اختیار آتے ہیں، ویسے ہی شروع کیا آنا شروع ہوا۔ انسان کو جو مکلف بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کے پیچھے نہ چلے، جیسے ہی خیال آئے اس کو ہٹا کر کیا کرے؟ اپنے آپ کو نماز میں حاضر کرے، اپنے آپ کو پکڑے، اپنے آپ کو پکڑ کے لائے۔ خیال آیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب خیال آیا تو اسی خیال میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب پتہ چلا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا، کیا خیال کر رہا تھا وہ، یعنی جب نماز ختم ہوگی تب وہ خیال سے باہر آئے گا، پھر سلام پھیرے گا، وہ کوئی خیال نہیں آئے گا، وہ خیال نماز میں ہی آئے گا۔ تو اس کے پیچھے نہ چلے، انسان بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلائے کہ میں نماز میں ہوں، یہ اس کی ذمہ داری۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس خشوع خضوع ہے، بہت ہی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر سے لے کر السلام تک اس نے اپنی توجہ کو برابر کنٹرول میں رکھا، کہیں ادھر ادھر جانے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک انسان ہے کہ اس نے نماز شروع کی، اب اس کو خیال آنا شروع ہے، تو بار بار اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے، خیال سے اپنے ذہن کو ہٹا رہا ہے اور نماز میں اپنے آپ کو حاضر کر رہا ہے، تو فرمایا علماء لکھتے ہیں کہ دونوں کو ثواب برابر ملے گا۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رسم میں اس کا ثواب بڑھ جائے، کہ دوسرے والے کا ثواب بڑھ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے کہ وہ بار بار اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے کہ میں نماز سے باہر نہ جاؤں۔ اس کو علماء نے الگ الگ طریقے بتائے ہیں بھائی، کہ بار بار انسان جب کھڑا ہو تو سوچے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ بعض علماء نے اس کی یہ بھی طریقہ بتایا ہے کہ انسان جو صورتیں وہ پڑھتا ہے اس کے ترجمے کو یاد کرے، اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھے، تو ترجمے کی طرف توجہ کرے کہ وہ کیا یہ کر رہا ہے، تو انسان کی توجہ کیا ہے؟ نماز کے اندر باقی رہے گی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان نماز شروع کرے تو یہ سوچے کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس طرح یہ خیال کرے کہ میں بالکل کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، میری نگاہ کے سامنے کعبۃ اللہ ہے، تو انسان کم از کم ایک جگہ کے اوپر باقی رہے گا، اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ خیال آئے تو کہا کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کعبۃ اللہ کا تصور کرے کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس طرح اپنی نماز کو باقی رکھے۔ اور بعض علماء نے یہ طریقہ بتایا ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جب انفرادی نماز پڑھے تو کم از کم ایسے قرأت کرے کہ وہ اپنی آواز کو سن سکے، اپنی آواز کو سنے، الحمدللہ رب، یعنی اس طرح کہ بھائی دوسرے کو ڈسٹرب نہ ہو، دوسرے کو پریشانی نہ ہو، دوسرے کو دقت نہ ہو، اس طریقے سے قرأت کرے۔ تو اور اپنی توجہ، اپنا فوکس کہاں پر رکھے؟ اپنے الفاظ کے اوپر رکھے کہ بھائی میں یہ پڑھ رہا ہوں، کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے انسان کی توجہ کیا رہے گی؟ نماز کے اندر باقی رہے گی۔ تو اسی نماز، یہ اتنی جامع ترین نماز ہے، اور پھر اگر انسان اس طرح سے نماز پڑھے گا تو وہ جو 5 انعامات ایسی نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ انسان جب ایسے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ روزی، جس کے لیے انسان پریشان ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے پریشان ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ان کا سب کچھ وہاں سے، وہ کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی نماز، کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی نماز۔ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 چیزیں بتائی قرآن نے، کہا کہ اگر تمہیں اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے تو نماز کو لازم کرو۔
صبر کا راستہ اختیار کرو، روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 2، انسان کے لیے قبر کے سوال، قبر کے عذاب سے حفاظت ہو جائے گی، اور نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ملے گا۔ یہ سارے انعامات کس پر ہے؟ وہ نماز کے اوپر ہے جس کا ظاہر بھی اچھا ہو، جس کا باطن بھی اچھا ہو۔ تو فرمایا کہ الصلاۃ الخمس، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ نمازیں مکفرات ہے گناہ صغیرہ کے لیے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو بھی گناہ صغیرہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، گناہ صغیرہ۔ اسی طرح اگر کسی کا حق ضائع کیا ہے، حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ ختم، ان ساروں کے لیے بندوں کے پاس معافی مانگنا ضروری ہے۔ گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کو 5 وقت کی توفیق نہ ہوتی ہو، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور نمازوں کا پابند بنائے اللہ تعالیٰ، تو فرمایا کہ اس کے لیے والجمعۃ الی الجمعۃ، کم از کم اگر وہ جمعہ کو بھی آیا ہے تو بھائی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے جو صغیرہ گناہ ہوں گے وہ بھی اس کے کیا ہوں گے؟ معاف ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان، انسان نے ایک رمضان کو پایا اور رمضان کے حقوق کو ادا کیا، دوسری رمضان تک کہ اس کے کیا ہو جائیں گے؟ تمام صغیرہ گناہ دوسری رمضان آنے تک اس کے وہ معاف کر دیے جائیں، مکفرات لما بینہن۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اذا اجتنب القبائح، کہ وہ بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ اب بڑے گناہ کیا ہے؟ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے اس کو بیان کریں گے، پھر اگلی حدیث پڑھیں گے کہ بڑے گناہ کی تعریف کیا ہے، کس کے اوپر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، گناہ کبیرہ کس کو کہا جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔